السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین، آج ہم آپ حضرات کے لیے نماز سے متعلق نہایت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیں ہفتے میں ایک دو بار تو ضرور پیش آ جاتا ہے، لہٰذا مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مسئلے سے واقف ہو سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بعض مرتبہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچتے ہیں تو ہماری کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، تو ہم ترتیب سے سمجھیں گے کہ پہلے ہم 2 رکعت کو لیتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد پہنچے تو دونوں رکعت چھوٹ گئی تو ہمارے ساتھی جانتے ہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور اگر ہم مسجد پہنچے ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی تو اس کو اس طرح سے ادا کریں گے کہ جب امام صاحب دوسری جانب سلام پھیریں گے اس وقت اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو جو 1 رکعت چھوٹی ہے اس کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پہ بہت سارے ساتھی یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ امام صاحب ابھی ایک ہی جانب سلام پھیرا کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، جب دوسری جانب سلام پھیریں گے امام صاحب اس وقت کھڑے ہونا ہے۔ ایسا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے ایک جانب یعنی دائیں طرف سلام پھیرا، وہ سجدہ سہو کرنے کے لیے انہوں نے سلام پھیرا، لہٰذا جب دوسری جانب سلام پھیریں گے اس وقت ہم اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہر نماز کا مسئلہ ہے کہ چھٹی ہوئی نماز کو پورا کرنے کے لیے اسی وقت کھڑے ہوں گے جب امام صاحب دوسری جانب سلام پھیرے۔ بہرحال تو فجر کی نماز میں پہنچے، 1 رکعت چھوٹ چکی ہے، دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور پھر ہم اپنی نماز اس طرح سے ادا کر لیں گے جس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ 1 رکعت تو پڑھ چکے ہیں امام صاحب کے ساتھ، لہٰذا دوسری رکعتیں بیٹھ جائیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اب اگر ہم 3 رکعت کی طرف چلتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد آئے، پتہ چلا کہ امام صاحب کے ساتھ ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا دی، تو ظاہری بات ہے ہم امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو قاعدے میں ہم صرف تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ پورا پڑھیں گے اور چپ چاپ بیٹھے رہیں، یا تو پھر التحیات اتنا دھیرے پڑھے کہ امام صاحب جو ہے وہ اپنا درود شریف بھی پڑھ لے، دعائے معصورہ بھی پڑھ لے۔ بہرحال تو جب امام صاحب دوسری جانب سلام پھیریں گے تو ہم کھڑے ہوں گے۔ اب ہماری 1 ہی رکعت چھوٹی ہے، لہٰذا اعوذ باللہ یہ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آمین کہیں گے، اور آمین کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، اور 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے، لہٰذا یہ تیسری رکعت پڑھ کے نماز اپنی ترتیب کے مطابق پوری کریں۔ ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے مسجد کے اندر، پتہ چلا کہ امام صاحب نے 2 رکعت پڑھا دی ہے، ہم 1 رکعت میں شریک ہوئے، لہٰذا امام صاحب کے ساتھ ہم نے 1 رکعت پڑھی ہے۔ اب امام صاحب جب دوسری جانب سلام پھیریں گے تو ہم اپنی چھوٹی ہوئی 2 رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس کو اس طرح سے ادا کریں گے کہ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے پورا، بسم اللہ پورا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے اور سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد چونکہ ہم نے 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے، لہٰذا یہ ہماری رکعت کے اعتبار سے دوسری رکعت ہے، لہٰذا ہم قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہماری تیسری رکعت ہے، اس تیسری رکعت میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آمین کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور کوئی سورت لازماً ملانا ہے۔ دوستو یہاں پہ یاد رکھیں کہ تیسری رکعت میں ہم کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ بہرحال پھر رکوع سجدہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو ترتیب سے پوری کریں گے۔ اگر ہم انفرادی طور پہ 3 رکعت پڑھ رہے ہوتے، یعنی مان لیجیے مغرب کی تینوں رکعت چھوٹ جاتی، تو تیسری رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت کا ملانا ہم پر ضروری نہیں تھا، ہے نا، لیکن جب ہماری امام صاحب کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ضروری لازمی طور پر ہمیں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہوگی۔ یہ 3 رکعت کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں 4 رکعت والی نماز کی طرف۔ اب 4 رکعت والی نماز میں ہم مسجد پہنچ رہے ہیں، اس وقت پتہ چلا
ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی، یعنی امام صاحب نے ایک رکعت پڑھا دی ہے تو ہم 3 رکعت تو امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے۔ امام صاحب کے ساتھ 3 رکعت پڑھنے کے بعد جب امام صاحب دوسری مرتبہ سلام پھیریں گے اس وقت ہم اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ترتیب یہ رہے گی کہ پھر شروع میں ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو تعوذ تسمیہ کہا جاتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اور پھر اپنی ایک رکعت جو سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرتے ہوئے رکعت کو پوری کر لیں۔ ہو گیا یہ 4 رکعت والی نماز میں ایک رکعت چھوٹنے کا مسئلہ۔ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچتے ہیں، پتہ ہمیں 2 رکعت ملتی ہے، 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، تو اب ہم اس طرح سے اس کو ادا کریں گے کہ امام صاحب جب دوسری جانب سلام پھیریں گے تو ہم اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب 2 رکعت اس طرح سے پڑھیں گے کہ پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کریں گے۔ چونکہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، یہ ہماری تیسری رکعت ہے، اور تیسری رکعت کا مسئلہ ہم جانتے ہیں کہ تیسری رکعت میں بیٹھا نہیں جاتا بلکہ کھڑے ہو جاتے، لہٰذا ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کرتے ہوئے اپنی چوتھی رکعت پوری کر لیں گے، تشہد، پھر درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر کر نماز پوری ہو جائے گی۔ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچے تو ہماری 3 رکعت چھوٹ رہی ہے، یعنی ہم نے امام کے ساتھ ایک ہی رکعت پڑھی، تو اس کو اب یہ 3 رکعت کس طرح ادا کریں گے؟ تو امام صاحب جب دوسری جانب سلام پھیریں گے تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، پوری ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین والی سورت پوری پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے آہستہ سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کریں گے۔ چونکہ ایک رکعت ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ ہماری دوسری رکعت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، لہٰذا ہم قاعدہ اولیٰ کریں گے اور تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لازمی طور پر ہمیں کوئی سورت ملانی ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے کوئی سورت ملا لی، کوئی سورت ملانے کے بعد ہم پھر رکوع سجدہ کریں گے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد یہ ہماری تیسری رکعت ہے، لہٰذا تیسری رکعت کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کو پوری کرنے کے لیے، پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کے نماز کو اپنی ترتیب کے مطابق پوری کر لیں گے۔ یہ تو ہو گیا 3 رکعت چھوٹنے کا مسئلہ، اور 4 رکعت چھوٹ جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہے، ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ 4 رکعت قاعدہ اخیرہ میں ہم نے امام صاحب کو قاعدہ اخیرہ میں پایا، اب کھڑے